آئیے، اس دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے وقف کیا ان کا نام کیا ہے معلوم؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ جنہوں نے سب سے پہلے وقف کیا ہے اللہ کے لیے وہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے محسن، ہم سب کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ سے اللہ نے یہ عمل کروایا۔ آپ جانیے جو عمل اللہ کسی اور سے بھی کرا سکتا تھا لیکن پیارے محبوب سے کرایا تو اس عمل کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اگر کوئی انسان اپنی کوئی زمین، کوئی چیز وقف کرتا ہے تو کان کھول کر کے سن لے، وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد میرے نام اعمال میں ثواب آئے گا۔ آپ کی نیت اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جو عمل پیارے آقا علیہ السلام نے کیا تھا، آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک عمل ہوتا ہے وہ انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس عمل کو اگر اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس کو سنت کی نیت سے کر لے تو ماشاءاللہ دین بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ تو بہرحال سب سے پہلے وقف کرنے والے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی محسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ کے بعد صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ نے ایک میٹھے پانی کا کنواں پورے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ صحابی، الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر وہ صحابی جس کے پاس کچھ نہ کچھ دولت تھی اس نے اپنی زندگی میں ضرور وقف کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ وقف وہی کرے گا جو سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 بلڈنگیں ہیں، لوگ جا کر کے تشکیل کرتے ہیں، حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ کے پاس 10 بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ آپ اللہ کے راستے میں وقف کر دیجئے۔ حاجی صاحب آپ کو ماشاءاللہ 10 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، 1 لاکھ کا انتظام کر دیجئے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ یعنی ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہی خرچ کرے گا، جس کے پاس کم دولت ہے یا ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے اسے خرچ کرنے کا مزاج ابھی ہمارا نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ہمارے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، کتابوں سے سنیں، علماء کے بیانات میں بیٹھے، مساجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جن کتابوں میں صحابہ کے فضائل آتے ہیں اور مشائخ اسلاف کے کارنامے آتے ہیں، اگر ہم سنیں گے تو عمل کی توفیق ہوگی۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو ہمیں عمل کی توفیق کہاں سے ہو جائے گی؟ تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی بھی صحابی کے پاس وسعت تھی مال میں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ضرور وقف کیا ہے۔ تو بہرحال یہ وقف جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی جو خیبر کی جو جگہ تھی اس کے بارے میں آپ نے جا کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا وقف کرنے کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو چیز وہاں جمی ہوئی ہے اس کو رہنے دیجئے، اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس چیز سے جو منافع آئے گا اس منافع میں ہم قوم و ملت، غربا، مساکین، بے بس لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی زمین اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس وقف زمین کا جو متولی ہوگا، نگہبان ہوگا،
اس کو بھی اس زمین سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ متولی جو اس زمین کا ہوگا وہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس زمین سے فائدہ دے سکتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ میں آپ کو اسلام کی نزاکت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسلام کی خوبی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس کا مالک، عارضی مالک یعنی اس کی نگہبانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا میں رہوں گا، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بیوی امہات المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا حفصہ کے بعد عمر بن خطاب کے بعد عبداللہ ابن عمر اس کا وارث ہوگا، وہ اس کا نگہبان کرے گا۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ میرے بچے کے انتقال کے بعد میرے بچے کی نسل سے جو اولاد ہوگی یہ اس کی نگہبانی کریں گے۔ ایک پوائنٹ میں اس سے آپ کو بتانا چاہوں گا، شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، قاری صاحب بھی شاید مفتی ظہیر صاحب سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے بول کر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ وقت کی اہم نزاکت ہے، ورنہ تو اصلاح معاشرہ وغیرہ کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، وہاں اگر کچھ تقریر کم کر لیں تو بعد میں مل جائے گی، لیکن یہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں یہاں سے لے کر آنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی وقف کرتا ہے تو لوگ اس سے ایک مشورہ دیتے ہیں، آپ وقف کریں گے تو اللہ کے لیے کر دیجئے، آپ اپنے اوپر اس کو مت لیجئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اس کی نگہبانی مت کیجئے، آپ اس کے دیکھ بھال کرنے میں مت رہیے، اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ مالک ہے، اللہ سنبھال لیں گے۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زمین یا کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی ترقی کے لیے کوشش کرے، اس سے جو دولت، جو مال آتا ہے وہ لے کر کے غرباء میں، مساکین میں تقسیم کرے۔ یہاں تک کہ اگر وصیت کرنے والا یہ بھی وصیت کرے کہ یہ پراپرٹی تو میں نے وقف کر دی ہے لیکن اس کی نگہبانی کرنے والے میرے آل اولاد ہی ہوں گے، تو اس کی وصیت کو قبول کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وصیت کے پراپرٹی وقف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو صاحب خیر حضرات کہتے ہیں کہ تیار ہے جی آپ کر دیجئے، جب وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کی نگہبانی میرے آل اولاد کریں گے تو کہتے ہیں نہیں ویسا نہیں ہوگا، اگر ایسا کریں گے تو وہ آپ کی مرضی۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خیر سے محروم ہو جائے گی ملت، ہمارے مزاج کی وجہ سے ملت خیر سے محروم نہ ہو، ہمارے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی امت کو، ملت کو، قوم کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں ہمارے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب آئیے کہ جو وقف امینڈمنٹ جو بل لایا گیا ہے اس سے ہمارے علماء کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہمارے جو دانشور ہیں اگرچہ کہ وہ علماء نہیں ہیں، اس لیے کہ علماء رہبری کرتے ہیں، علماء سرپرستی ضرور کریں گے، لیکن قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، دانشور ہوں گے، اگرچہ کہ وہ علماء نہیں ہوں گے لیکن ان کے پاس بھی بڑی فراست ہوتی ہے، ان کے مشورے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر بھی قوم و ملت کا درد ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے دانشوروں کی، ایسے ذمہ داروں کی دل سے عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے بات کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں طریقہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے۔ سرپرستی تو علماء کریں گے لیکن جو دانشور ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، ان کو بالکل پیچھے کی صف میں نہیں کھڑانا ہے، ان کو اپنی صف میں کھڑا کر کے ان سے کام لینا ہے، ان کی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے قوم و ملت کے لیے، دین محمدی کے لیے۔ تو بہرحال جو سب سے پہلا ایک شوشہ اس میں جو آیا ہے وہ میں آپ کو ذکر کروں، وہ یہ ہے کہ وقف بذریعہ استعمال ختم کر دیا گیا ہے اس بل میں۔ یعنی ایک پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کے تقریباً اس کو وقف کر دیا گیا 400 سال پہلے، 300 سال پہلے یا 500 سال پہلے، 200 سال پہلے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت پراپرٹی اتنی ہے، آپ اس کے اونر ہیں، مالک ہیں، اس کا تو آپ کو یا وقف کرنے والوں کو علم ہے، اسی لیے انہوں نے وقف کیا ہے نا۔
لیکن اس وقت اندراج کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن زمین کے مالک تھے وہ، انہوں نے وقف کر دیا، یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اندراج انہوں نے نہیں کرایا، ایسا موقع نہیں تھا، سہولت نہیں تھی یا قانون نہیں تھا، تو وہ زمین کس کی مانی جائے گی؟ وقف ہی کی مانی جائے گی۔ لیکن یہ جو بل لایا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ شوشہ ڈالا ہے، جب تک جو زمین اندراج نہیں ہوئی ہے یا اندراج کے آپ کوئی پروف پیش نہیں کریں گے وہ زمین وقف کی نہیں مانی جائے گی، یہ شوشہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ جس کا اندراج نہ ہو کیا وہ زمین وقف کی نہیں ہے؟ اندراج ہونا وقف کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی وقف کیا، اندراج نہیں کرایا، حضرت عمر بھی وقف کیا، اندراج نہیں کرایا، حضرت جابر بھی وقف کیا، اندراج نہیں کرایا، حضرت سعد بھی وقف کیا، اندراج نہیں کرایا۔ کیا وہ وقف کی زمین نہیں مانی جائے گی؟ لیکن ملک کا ایک قانون ہے، ہمیں ملک کے قانون سے آگے بڑھنا نہیں ہے، ملک کے قانون کو ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا ہے، لیکن ملک کا قانون بننے سے پہلے اندراج کسی وجہ سے نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، وہ زمین وقف کی تھی، وقف کی ہے، قیامت تک بھی وقف ہی کی رہے گی انشاءاللہ۔ دوسرا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سینٹرل وقف بورڈ کی جو کونسل کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر غیر مسلموں کی جو نمائندگی ہوتی ہے، ممبرشپ جو ہوتی ہے، ممبر جو ہوتے تھے اس کی جو تعداد ہوتی تھی وہ بہت کم ہوتی تھی، نہ کے برابر ہوتی تھی، بالکل نہ کے برابر۔ لیکن یہ جو بل لایا گیا ہے اس بل کے اندر انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ پہلے وقف کونسل میں صرف ایک غیر مسلم ہوتا تھا، لیکن اب اس کی جو باڈی ہوگی اس باڈی میں 14 غیر مسلم ہوں گے اور 2 غیر مسلم اس کے کونسل ہوں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وقف خالص مذہبی مسئلہ ہے، خالص مذہبی یعنی خالص مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر اتھارٹی اور اس کے اندر جو پاور دیا جا رہا ہے وہ غیر مسلموں کو دیا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ گھر میرا ہے، میں میرا گھر کا مالک ہوں، کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ گھر کا مالک تو عمر فاروق ہی رہے گا، لیکن گھر کا جو نظام چلے گا وہ کسی عبد الرحمن کے حکم سے چلے گا، تو میں کیا برداشت کروں گا اسے؟ بھئی کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دخل اندازی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تو مسلم قوم اپنے مسلک پر، اپنے اس خاص پلیٹ فارم پر غیر مسلموں کی نمائندگی اور ان کا برتاؤ اور ان کا تسلط ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے اکابر نے کہا، مسلم پرسنل لا نے کہا کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، جو آپ نے جو امینڈمنٹ کیا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد پہلے وقف بورڈ کا جو ایگزیکٹو آفیسر مسلمان تھا اب وہ بھی ختم کر دیا گیا، جو اہم پوسٹ پر ہوتا تھا مسلمان اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب یہ قانون لایا گیا کہ پہلے جو وقف بورڈ کا ایگزیکٹو آفیسر مسلمان ہوتا تھا اب اس مسلمان کی شرط کو ختم کر دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اس عہدے پر کوئی غیر مسلم بھی اس کا آفیسر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک شوشہ یہ بھی ہے کیا کہ اس پہلے یہ تھا کہ وقف بورڈ کے جو اراکین ہوتے تھے وہ مشورہ کر یا کوئی انتخاب سے مشورہ دینے کی ان کے پاس اتھارٹی تھی۔ اس بل میں وہ اتھارٹی بھی ختم کر دی گئی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اس کا ایگزیکٹو ممبر بن جائے گا تو وہی بنے گا، اس کے علاوہ کوئی نہ مشورہ دے سکتا ہے نہ کوئی مسلمان بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور مسئلہ ہے جسے ہم کلیکٹر کہتے ہیں، کلیکٹر جسے تحصیلدار بھی کہتے ہیں شاید اردو زبان میں، کیا کہتے ہیں؟ ٹی سی، ہاں جی جزاک اللہ، ٹی سی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے جب وقف اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تو جب وہ کسی کے رہبری میں، سرپرستی میں وہ چیز جب آتی ہے
تو جب تک مشورہ نہیں ہوتا اس کمیٹی میں باہمی اتحاد نہیں ہو سکتا، اس کی ترقی مشکل ہے. ٹھیک ہے، مسجد ہی کی ترقی مشکل ہے، معاف کرے گا. جس کمیٹی میں اتحاد نہیں ہے ان مسجدوں کا جا کر کے حال دیکھیے. مسجد تو دور کی بات، اس مسجد کے ٹوائلٹ کا نل جہاں سے پانی جگ میں آتا ہے وہ جگ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی کمیٹی والوں کے اندر اتحاد نہیں ہے. صدر صاحب کا آرڈر ہے کہ مسجد کا تعمیری کام کرنا ہے. اب صدر صاحب کی جمتی نہیں سیکریٹری صاحب سے، تو سیکریٹری صاحب فوراً کہیں گے، سامنے اگر ہمت ہے تو کہیں گے، اگر سامنے ہمت نہیں ہے، یا سیکریٹری کی ہمت کبھی نہیں ہوتی، کبھی صدر کی بھی نہیں ہوتی. ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مساجد فیڈریشن کا الحمدللہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا 42 مساجد فیڈریشن کا میں بھی ایک چھوٹا سا ممبر ہوں الحمدللہ. گوری پڑلے کا حال اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گوری پڑلے کی ذمہ داروں کی شکایت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی جو اتنی مسجد خوبصورت ہے، اتنی تو بعض مساجد ہے، ہر مسجد تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس موقع پر جب کمیٹی والوں میں اتحاد نہیں ہوتا، مسجد کا تعمیری کام تو دور کی بات، اس مسجد کے ٹوائلٹ کے نل کا جو چمبو ہوتا ہے، جگ، اس کی بھی اصلاح نہیں ہوتی. تو جب وقف اتنا بڑا ایک حصہ ہے، اتنی بڑی ایک ہماری پراپرٹی ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کے اندر جب تک کمیٹی والوں میں، اس کے اراکین میں اتحاد نہیں ہوتا، اس کی ترقی ناممکن ہے. تو اس کے اندر یہ لایا گیا ہے کہ مکمل جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو مکمل اختیار تھا، مکمل اختیار تحصیلدار کو دے دیا گیا ہے، کلیکٹر کو دے دیا گیا. اور یہ بھی آیا ہے کہ جو کلیکٹر ہوگا وہ غیر مسلم ہوگا. تو آپ اسے کیا امید کر سکتے ہیں؟ آپ مشورہ دینے کی بھی آپ کی طاقت ختم کر لی گئی ہے. تو اس کے لیے ہمارے علماء نے، بالخصوص مسلم پرسنل لا نے کہا کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. مسلم پرسنل لا نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کی ایک ہی آواز ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے. بولیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. آئیے اب 2-3 پوائنٹ ہے وہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اچھا، ایک اور بات دیکھیں، کتنے خطرناک بات انہوں نے اس کے اندر داخل کیا ہے کہ جو بل لائی گئی ہے اس کے اندر ایک اور شوشہ یہ ہے اور نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو مسلمان 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہے، جو مسلمان 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہے، اگر وہ کوئی اپنی پراپرٹی وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر نہیں سکتا. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اگر کوئی مذہب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مذہب اسلام قبول کر 5 سال اس کے نہیں ہوئے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی اپنی پراپرٹی اللہ کے نام پر وقف کروں، تو یہ بل میں یہ پیش کیا گیا ہے، یہ زہر ڈالا گیا ہے کہ جب تک وہ مذہب اسلام میں داخل ہو کر اسلام پر 5 سال تک عمل نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کر دے. حالانکہ یہ مذہب اسلام کے نظریے کے خلاف ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ 50 سال سے جو مذہب اسلام پر عمل کرتا ہے اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ جو ہے، وہی مرتبہ اگر اس دن 5 منٹ پہلے بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا بھی وہی وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو 50 سال سے مسلمان ہے. یہ ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، یہ ہمارے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمارے اسلاف نے اس کی حفاظت کی ہے، مدارس نے حفاظت کی ہے، خانخواہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے خواجہ معین الدین چشتی نے، اور ہمارے نانوتی قاسم نے، ہمارے قاری طیب صاحب نے، ہمارے رشید احمد گنگوئی نے، ہمارے دیگر علماء نے اس کی شریعت کی حفاظت کی ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اور اس شریعت کو پہنچانے میں ذرہ برابر بھی ہمارے اکابر نے کوتاہی نہیں کی الحمدللہ. تو میرے عزیز و نوجوانوں، اس باریکی کو سمجھے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ مسلم پرسنل لا کیوں اتنا خلاف کھڑا ہو رہا ہے؟ ارے یہ ملک ہمارا سیکولر ملک ہے، ملک کے حالت بہت نازک ہے، ایک بل کو آنے دیجئے،
بل پاس ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے، ہم شان سے زندگی کریں گے، ہماری مسجد محفوظ ہے، ہمارے مدارس محفوظ ہے، ہماری خانقاہ محفوظ ہے، ہمارے درگاہ محفوظ ہے، ہمارے گھر محفوظ ہے۔ نہیں، اگر ایک بل کو ہم نے چانس دے دیا، اس بارے میں اگر ہم نے غفلت سے برتاؤ پیش کیا تو ہماری مساجد بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ہمارے بنگلے، ہماری جھوپڑیاں، ہمارے کالج، ہمارے ہاسپٹل، کوئی ذرہ برابر بھی ہمارے اس ملک میں محفوظ نہیں رہے گا۔ یاد کیجئے گا، جس طریقے سے ایک مسجد پر پتھر بننے سے ہمارا ایمان جوش میں آ جاتا ہے، میرے عزیزوں نوجوانوں، جس طریقے سے میری ماں بہنوں پر اگر کوئی انسان غلط نیت سے نظر ڈالتا ہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہم سب کو مل کر کے انشاءاللہ اس بل کی مخالفت کرنی ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں ہم اپنی آواز کو ملانا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ بہت سال پہلے ہمارا جو ملک ہے، اس ملک میں بادشاہوں کا زمانہ تھا، بادشاہ رہتے تھے، اور بادشاہ تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تھے۔ اس وقت نفرت کا ماحول نہیں تھا، بھائی چارگی تھی، پیار محبت تھا، اور اپنے گھر میں کھانا بعد میں کھایا جاتا تھا، پہلے پڑوسیوں کا حق ادا کیا جاتا تھا۔ اور اس وقت کے ہمارے غیر مسلم جو بھائی تھے ان کا بھی بڑا اچھا ماحول تھا، وہ بھی سب سے پہلے انسانیت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اس وقت ایسا ہوا، جو مسلمان بادشاہ تھے ان کو تو مسلمانوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہی کیا ہے، جس نبی کے ہم فالوور ہیں، جس نبی کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں، انہوں نے ہمیں 1400-1500 سال پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کو انسانیت پر کام کرنا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن پیار محبت سے پیش آنا ہم نے اپنے نبی نے بتایا ہے، سکھایا ہے۔ تو اس وقت جو مسلمان بادشاہ تھے انہوں نے غیر مسلموں کو کچھ ہدیہ کر دیا تھا کہ یہ زمین، یہ فلاں چیز آپ اپنے لیے رکھ لو، مندر بنا لو یا کوئی بھی چیز کر لو، گھر بنا لو۔ تو ایسے ہی جو ہمارے غیر مسلم بادشاہ تھے، غیر مسلم بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنی بادشاہت میں ہمارے مسلمانوں کو بھی چند چیزیں عطا فرمائی تھی کہ آپ اس جگہ کو وہاں نکالنا ہے۔ بہت ہی معقول اشارہ مل گیا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ ختم کروں گا۔ تو اس وقت جو نان مسلم غیر مسلم بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے بھی کیا کیا کہ کچھ زمین مسلمانوں کو الاٹ کر دی کہ آپ اپنی مسجد بنا لو، قبرستان بنا لو یا عیدگاہ بنا لو۔ تو وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، آج تک بھی چلی آ رہی ہے، لیکن اس بل میں ایک اضافہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پراپرٹی مسلم بادشاہوں نے، نوابوں نے غیر مسلموں کو عطا کی تھی وہ ویسے ہی باقی رہے گی، لیکن جن غیر مسلم بادشاہوں نے اپنی حکومت میں جو زمین مسلمانوں کو دی تھی، جو زمین کسی مسجد کو بنانے میں دی تھی یا قبرستان کے بنانے میں دی تھی یا عیدگاہ کے بنانے میں دی تھی یا مسلم کالونی کے بنانے میں دی تھی، وہ زمین واپس لے لی جائے گی۔ اب بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس کے اندر یہ بل بھی، شوشہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک ہوتا ہے ہمارا اسپیشل جو قانون ہوتا ہے، وہ وقف جو ہے وہ ایک اسپیشل قانون ہے، وہ ایک اتھارٹی ہے۔ تو یہ ہمارا جو بل کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ اگر وقف بل کی جو کسی اور بل سے اس کا ٹکراؤ ہو جائے، یعنی کسی اور جنرل سوچ سے ٹکراؤ ہو جائے، تو یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ اس موقع پر مسلم پرسنل لا کا جو موقف ہوگا، اس کا جو نظریہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اس بل میں وہ شوشہ حذف کر دیا گیا کہ وہاں جو مسلم پرسنل لا کا وقف کی جو طاقت تھی اس کو ختم کر دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اسپیشل
قانون مسلم پرسنل لا کا جنرل قانون سے ٹکر کھاتا ہے تو اس موقع پر جنرل قانون کی کامیابی جیت ہوگی، مسلم پرسنل لا اسپیشل کی کامیابی نہیں مانی جائے گی۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ایکٹ ہے، اس کو میں نے نمبر بھی نوٹ کیا ہے، لیکن وہ جو طاقت تھی، وہ جو ہمیں اتھارٹی دی گئی تھی مسلم پرسنل لا بورڈ کو، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ بہرحال یہ کئی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ابھی چند اور چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، اور بس آخر میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ابھی آپ کے قریب میں جو مسلم یہ ہمارے مستورات کا جو ایک اجتماع ہوا، اور اس کے اندر 3000 سے زیادہ ہماری ماں بہنیں شریک ہوئی تھی، جس کے اندر میرے بالخصوص استاد مربی حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم، جو پورے ملک کے مشہور و معروف علماء میں جن کا شمار ہے، اور جو زمینی سطح کا کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں، تقریباً 60 اسکول چلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے فالکنر نوجوانوں میں فٹ بال کا کام کرتے ہیں۔ اسپورٹس یہ کھیل کود ایمان کا حصہ ہے، ہم نے اس کو غیروں کے انگریزوں کا ایک حصہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کھیل میں بھی کون سا کھیل کھیلنا چاہیے، وہ بات الگ ہے، لیکن جو انسان کھیلتا ہے، کودتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، تو مضبوط مسلمان کی آج سخت ضرورت ہے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو مؤمن مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو وہ کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر بہت حضرت کام کر رہے ہیں، اس میں آپ حضرات نے بڑی محنت کی، کوشش کی، اور والنٹر کی بڑی محنت ہوتی ہے، علماء کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ ذمہ دار جب علماء کا ساتھ دیتے ہیں، علماء کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو وہ کام جو جسے کل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، تو اللہ پاک اسے ممکن کر کر دکھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی شاید کہ 17 تاریخ میں مفتی صاحب 17 تاریخ میں ایک بہت بہترین آپ کے علاقے میں پروگرام ہونے جا رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کے عنوان سے، تو اسے کامیاب بنانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے۔ یعنی ایسا سمجھیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جیتے جی یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے وہ نامنظور ہو جائے، اور ہمارے مسلمانوں کی شان و شوکت، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ، ہماری درگاہ اگر محفوظ رہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس آنے والے 17 تاریخ کے پروگرام میں وہی دلچسپی، وہی جان و مال کی محنت، وہی خون، وہی پسینہ بہائیے جو 24 تاریخ کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ 24 تاریخ کا جو پروگرام کو ہمیں کامیاب کرنا ہے، وہ کامیاب پروگرام اس وقت ہوگا جب ہمارا 17 تاریخ کا پروگرام کامیاب ہوگا۔ 17 تاریخ کے پروگرام کو اگر آپ ہلکا میں لیں، یا یوں سمجھیے کہ صرف ہماری کانسیسی کا ہے، تو آپ غلط فہمی میں ہیں، بالکل غلط فہمی میں ہیں۔ اگر آپ اتنا کامیاب بنا کر کے دکھائیے، اتنا عالی شان بنا کر کے دکھائیے کہ پورے ملک میں ایک مثالی جلسہ بنا دیجئے کہ نیل سندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ انشاءاللہ پارلیمنٹ تک جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کے نیل سندر کو اللہ تعالیٰ ایک مثالی علاقہ بنا دے گا، اور علماء کہیں گے، اکابر کہیں گے اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں آواز ملانے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو، دیکھو نیل سندر والوں کو، دیکھو شانتی نگر والوں کو، یہ مثال آپ کو قائم کرنا ہے۔ چند دن پہلے ہمارے بمنڈھلی میں ہمارے سید شفیع اللہ صاحب موجود ہیں، وہاں کے علماء میں بالخصوص مولانا مفتی عبد الرحمن خان صاحب، مولانا مفتی عبد الرحمن، مفتی شیخ عمران صاحب میرے عزیزوں میں، مفتی ظہیر صاحب کے بھی دوستوں میں ہیں، اور ہمارے سید سردار صاحب، دیگر تمام علماء نے ایک مثالی پروگرام بنایا۔ حالانکہ ایک بات آپ کو کہوں، بمنڈھلی اور اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، ہے نا، شاید وہ HSR کا علاقہ بھی وہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کا علاقہ شانتی نگر کا، نیل سندر کا
100% تقریباً یوں کوئی کم سے کم 99% سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو آپ کو کیسا بنانا چاہیے، آپ کو کیسا اس پروگرام کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سے بہتر بتانے والے، میرے سے بہتر آپ کو سمجھانے والے، میرے سے بہتر آپ کی رہبری کرنے والے آپ کے علاقے کے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی بات کو سنیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، اور آپ اپنا وقت فارغ کریں۔ جن کے پاس مال ہے مال لگائے، انشاءاللہ جب تک ملک دنیا باقی رہے گی ہمارا ملک باقی رہے گا۔ انشاءاللہ ملک باقی رہے گا، ہمارے مدارس باقی رہیں گے، مساجد باقی رہیں گے، تو ہمارے بچے دین پر رہیں گے۔ جب ہمارے بچے دین پر رہیں گے، ہماری نسلیں دین پر رہیں گی، تو مستقل برابر آپ کے کوٹے میں، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں پڑھتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ آپ یوں سمجھیے کہ 17 تاریخ کا پروگرام اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے بچانے میں یہ آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا پھر بار بار وقت نہیں آئے گا، یہ آخری وقت ہے، یہ آخری موقع ہے۔ اب نہ جاگیں تو کب جاگیں گے، اب نہ کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے۔ ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بلکہ درمیان میں بھی ایک شعر مجھے کہنا تھا، بات ادھر ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ انہی کی زندگی میں امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اگر ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں تو ہمارا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ۔ اگر اوپر حالات آ رہے ہیں اور حالات کو مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا فیوچر انشاءاللہ بہت بہتر ہے، ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک اور بات، علماء کی سرپرستی میں شعر کے ذریعے سے اور ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارے شاید شیعہ مسلک کے اپنا نام مولانا فاہم عباس صاحب، خائم، ماشاءاللہ خائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ، بڑا اچھا نام ہے۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ کام بھی اچھے ہوں گے ہمارے خائم صاحب کے الحمدللہ، اس لیے کہ ہر مسلک کے رہبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ جہاں اچھی چیز ہوتی ہے، قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جہاں سونا ہوتا ہے، جواہرات ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، وہاں غلط لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہی ہیں، لیکن اس وقت رہبروں کا زیادہ حق بنتا ہے ایک سے قافلے کو چوروں سے، لفنگوں سے اور بد اخلاق لوگوں سے، بری نیت بری نظر رکھنے والوں سے بچا کر کے لے کر جانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ رہبروں کی ہوتی ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سب کے رہبر ہیں، ان رہبروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ رہبری یہ اسی وقت نبھا سکتے ہیں جب آپ ان کا تعاون کریں، آپ ان کا ساتھ دیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور کام کرتے رہیے، اللہ کی مدد دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داروں کے درمیان نوجوان بچوں میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے، کسی قوم کا مستقبل اگر دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ جو مستقبل ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آئندہ کے حالات، یہ سوائے اللہ کے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اس کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ تو کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن بڑے کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے قوم کے ساتھ اگر یہ اب سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھ لو۔ اس قوم کے نوجوان باصلاحیت ہیں، اس قوم کے نوجوان ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر علماء کی عزت ہے، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بڑوں کا ادب احترام ہے، اس قوم کے نوجوان اپنے علاقے اپنے قوم کے ذمہ داروں کی رہبری میں رہ کر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس قوم کا مستقبل روشن ہے۔ جس قوم کے رہبر نوجوانوں میں بے حسی ہے،
رات کو دیر سے سو کر صبح کو دیر سے اٹھنے کا معمول ہے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے، علماء کا احترام نہیں ہے، اپنے مساجد کے ائمہ کی عزت نہیں کرتے، خطباء کی عزت نہیں کرتے، مہمان رسول کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اپنے مساجد کے ذمہ داروں کو ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، تو یاد رکھیے تو وہ جو قوم ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ بہت ہی اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کسی کو سننے کی تکلیف ہو تو وہ بھی معافی چاہتا ہوں، کسی کو دل میں تکلیف پہنچی ہے تو وہ بھی معافی چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے 17 تاریخ کے پروگرام کو بہت ہی آپ کامیاب کریں گے، اور 24 تاریخ کے پروگرام کو تشکیل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے 17 تاریخ کا پروگرام ہی بتا دے گا کہ آپ نے 24 تاریخ کے جلسے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی ظہیر صاحب ممنون و مشکور ہوں، میں علم میں، عمر میں، عمل میں سب سے آپ کے چھوٹا ہوں، آپ کے تمام علاقے کے علماء کا بہت میں اللہ بہتر جانتا ہے، دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں بہت مطالعہ کر کے آیا ہوں، آج بہت پڑھ کر آیا ہوں، رات میں سویا تھا، نہیں بتانا چاہتا 3 بجے، پھر فجر کی نماز کے بعد سے مستقل میں کسی کام میں لگ گیا تھا، تو کسی کام میں 11 تک تھا، اس کے بعد سے آپ کے لیے بس آنے کے لیے اللہ کا شکر کچھ تیاری کر کر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزاک۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب دعوت برکاتہ میں تقریباً جو عنوان دیا گیا تھا اس عنوان پر جسے خود حضرت نے بتایا کہ کافی